السلام علیکم ویورز. ناول دشت جنون پائے آمنہ ریاض کا یہ 5th پارٹ ہے. گھر کا بڑا کچن وہ مرکز تھا جس کے گرد روشن آرا کی پوری زندگی گردش کرتی تھی. صبح آنکھ کھلنے کے ساتھ جو کام شروع ہوتا تو سارا دن ہی کھانے بنانے اور سمیٹنے میں نکل جاتا. اس روز بھی جب گھر کا آخری فرد بھی ناشتہ کر کے اور میز پر جھوٹے برتن چھوڑ کر جا چکا تو انہوں نے کچن سمیٹنا شروع کیا. سارے برتن اکٹھے کر کے سینک میں رکھے، پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ایک طرف کیا، چولہے صاف کیے، اور جب تک وہ ان کاموں سے فارغ ہوئیں ماہنور 2 کپ چائے اور ایک ہی پراٹھا پر اچار کی پھانک رکھ کر ان کے انتظار میں بیٹھی تھی. ہر مشقت بھرے کام میں ان کی سنگی ساتھ، ان کی پیاری ماہنور. وہ سامنے آ کر بیٹھیں تو واضح طور پر انہوں نے محسوس کیا ماہنور کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. روشن آرا کے آ کر بیٹھنے کا نوٹس بھی نہ لے سکی اور حسب عادت کاموں کی اس نہ ختم ہونے والی بگاڑ سے ان کا دھیان ہٹانے کے لیے کوئی اور موضوع بھی نہ چھیڑا. وہ خوش نصیب کی طرح بغیر کوما فل سٹاپ کی بولنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کی دھیمی آواز اور نرم لہجہ اپنی ایک حیثیت رکھتا تھا. کیا بات ہے؟ انہوں نے پراٹھے کا نوالہ توڑتے ہوئے بنا ماہنور کو مخاطب کیے سوال داغا. کوئی پریشانی ہے کیا؟ ماہنور اس سوال پہ گڑبڑا گئی. جو بحث اس کے ذہن میں چھڑی ہوئی تھی اس کا خیال تھا اس کا عکس بھی چہرے پر دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، لیکن سامنے روشن آرا تھی، اس کی پیاری روشن امی جو بنا کہے دل کا حال جان لیا کرتی تھی. اور ماہنور آج تک یہ گتھی سلجھا نہیں پائی تھی کہ وہ کیسے اسے اتنا اندر دل کی گہرائیوں تک جانتی ہیں. نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وہ فوری طور پہ ڈھنگ سے جھوٹ بھی نہیں بول پائی تھی. اچھا؟ روشن آرا نے اگلا نوالہ توڑتے ہوئے کہا. اگر ایسی بات ہے تو اب کی بار پراٹھے کا نوالہ توڑ لو. تم پچھلے 3 منٹ سے دسترخوان کا نوالہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہو. انہوں نے جتنے آرام سے کہا تھا ماہنور اتنی ہی بری طرح چونکی اور دیکھا تو پتہ چلا واقعی اپنے دھیان میں گم وہ دسترخوان کو پراٹھا سمجھے نوالہ توڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی. وہ جھینک کر مسکرائی. روشن آرا سے مسکراتا دیکھ کر مسکرائیں. اماں کو ناشتہ کروا دیا؟ وہ اب چائے کا کپ اٹھا رہی تھیں. ناشتہ کروانے گئی تھی لیکن نانی کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس لیے وہیں رکھا آئی ہوں. خوش نصیب اٹھ گئی؟ پتہ نہیں، میں جگا کر تو آئی تھی. یہ بھی کہا تھا کہ نانی کو تھوڑی دیر تک ناشتہ کروا دے. خوش نصیب کو کہا ہے، بس پھر تو ہو چکا کام. روشن امی ایک بات ہے. وہ الجھن امیز انداز میں بولی جیسے طے نہ کر پا رہی ہو کہ بتائی یا نہیں. روشن آرا مسکرائیں اپنے اندازے کی درستی پر. کہو. پہلے آپ وعدہ کریں آپ ڈانٹیں گی نہیں. انہوں نے الجھ کر ماہنور کو دیکھا. تمہیں تو کبھی ڈانٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ تو خوش نصیب کا خانہ ہے. ماہنور کو اس بات پہ بساختہ ہنسی آ گئی کیونکہ بات 100% درست تھی. اس لیے تو مجھے زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گی. اب کیا کارنامہ دیا ہے اس خوش نصیب نے؟ وہ چائے کا سپ لے رہی تھیں، دہل کر کپ ہی واپس رکھ دیا. ابھی تک تو کچھ نہیں کیا. وہ انگلی کی پور سے پیشانی مسلتے ہوئے بولی. لیکن ارادہ کیے بیٹھی ہے کہ کوئی نہ کوئی کارنامہ کرے گی ضرور. کیا مطلب؟ مجھے پوری بات بتاؤ ماہنور. انہوں نے سنجیدگی سے کہا. پوری بات مجھے نہیں پتا، لیکن کل وہ کہہ رہی تھی کمرے سے نکالے جانے پر سب سے بدلہ لے گی، کچھ ایسا کرے گی کہ سب کو اپنی نانی یاد آ جائے گی. اس نے جھجکتے ہوئے بالکل خوش نصیب کے الفاظ ہی دہرائے تھے. روشن آرا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر گہری سانس پھیر کر بولی. پہلے تو اس لڑکی کو میں اس کی نانی یاد دلاتی ہوں. امی پلیز اسے ڈانٹیے گا مت. وہ منت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی کیونکہ جانتی تھی خوش نصیب کو ڈانٹ پڑ جانے کے بعد کا بھگتان بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا. اس پر میری کسی ڈانٹ کا اثر ہوتا تو ایسے ارادے باندھتی ہی نہیں، وہ زچ ہوئی انداز میں بولی. ماہنور کو ماں کی ناراضی اور خوش نصیب سے متعلق جھلاہٹ بھی تکلیف پہنچا رہی تھی. آپ اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں دلوا دیتی؟ ماہنور نے مسئلے کے حل کے طور پر کہا. فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ یوں ہی تو نہیں مشہور. مصروف ہو جائے گی تو سب سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دے گی. تم بھی تو اسی ماحول میں رہی ہو ماہنور، تمہیں بھی میں نے ہی پالا، اسی طرح پالا ہے جس طرح خوش نصیب کو. پھر کیا وجہ ہے کہ تم دونوں کی سوچ اور طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی تھیں. ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. تربیت کا ایک کلیہ اگر ایک انسان پہ 100% درست ثابت ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ کسی دوسرے پر بھی ٹھیک رہے. یہ آپ خود ہی تو کہتی ہیں. وہ خوبصورتی سے مسکرا کر بولی تو روشن آرا نے آنکھوں میں محبت سمو کر دیکھا اور دل سے اسے اچھے بخت کی دعا دی. کتنی صابر بیٹی ہو تم، ایسی اچھی اولاد ضرور میری کسی نیکی کا صلہ ہے. اللہ تمہاری نصیب اچھے کرے، آمین. میری اتنی تعریف نہ کریں، اگر جو ابھی خوش نصیب نے سن لیا تو گھر کے باقی افراد کے ساتھ ساتھ ہم دونوں سے بھی ناراض ہو جائے گی. وہ ہنس کر شرارت سے بولی. ہونے دو، اس کی بدگمانی تو کسی طور ختم نہیں کی جا سکتی. وہ تھوڑا جھنجھلائی ہوئی تھی.
نہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے، نہ کوئی ڈھنگ کی بات کرتی ہے۔ ہاں، لڑائیاں جتنی مرضی کروا لو، ہر ایک سے بیر باندھنے رکھنے کی عادت نہ جانے کہاں سے آ گئی اس لڑکی میں۔ روشن امی، اب ایسے بھی نہ کہیں، اکیڈمی کھولنے کا ارادہ تو بڑے خلوص سے کیا تھا اس نے۔ مانور نے فوراً بہن کی سائیڈ لی۔ اور کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کتنے محاذوں پر لڑنا پڑے گا؟ یہ جو ہم کمرہ بدر کیے گئے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک سزا ہے۔ ان کے نرم لہجے میں تلخی سی کھل رہی تھی۔ مانور کو افسوس سا ہوا۔ اچھا چھوڑیں نا اس بات کو، خوش نصیب کے ایڈمیشن کا بتائیں۔ اس نے موضوع بدلا۔ ایڈمیشن کروانے جتنے وسائل ہوتے میرے پاس تو ہرگز دیر نہ کرتی۔ وہ افسردہ سی ہو گئی تھیں۔ تمہیں خود بھی پتہ ہے تمہارے تایا چچا یونیورسٹی کے اخراجات پورے کرنے جتنی رقم فراہم نہیں کریں گے ہمیں۔ لیکن امی، ہر مہینے تو تایا ابو رقم دیتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ بچایا بھی تو جا سکتا ہے۔ اس رقم سے میں بیشتر تو کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں میں نے۔ کل کلاں کو تم دونوں کو بہانا بھی ہے، اور فی زمانہ صرف خاندانی شرافت اور اچھی شکل کی بنیاد پر رشتے نہیں ہوتے، اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ خوش نصیب کو سمجھا دینا، بدلہ لینے کا خیال دل سے نکال دے۔ ایسا بھی کوئی ہماری جائیداد پر قبضہ نہیں کر لیا ان لوگوں نے کہ ایسی اونٹ پٹانگ باتیں سوچی جائے۔ ان کا اچھی خاصی ناراضی سے بھرا ہوا لہجہ مانور کو اتنی اجازت نہیں دیتا تھا کہ آگے سے کچھ کہے، سو خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کانسٹیبل اسلم نے اپنی گن پر مضبوط ہاتھ کیے اور سہما سہما سا جا کر چوکیدار کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈر کے مارے دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس نے فوراً سے پیشتر بآواز بلند آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ اسے جو بھی قرآنی آیات یاد آئیں وہ پڑھتا چلا گیا۔ دھند کے مرغولوں میں چھپی ہوئی وہ رات ایک مشکل رات تھی، اور وہ چاہتا تھا جلد از جلد اس رات کی صبح ہو جائے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے محتاط انداز میں چاروں طرف نظر ڈالی۔ لیمپ پوسٹ کی روشنی میں جتنی دور تک نگاہ جا سکتی تھی اس نے دیکھا، فلک پوسٹ کا بیرونی حصہ سناٹے اور اسرار کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ کانسٹیبل کچھ اور سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا، پھر اسے خیال آیا تو اس نے اٹھ کر لکڑی کا پاٹک کھول دیا اور اپنی کرسی گیٹ کے بالکل قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ پیش بندی تھی، اگر اندر سے کسی ان دیکھی مخلوق کا حملہ برداشت کرنا پڑتا تو وہ یقیناً آرام سے راہ فرار حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس پیش بندی سے بھی اس کی دل کی حالت پر کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ الٹا بس یہ ہوا کہ قرآنی آیات کے ورد سے اس کے ڈر میں قدرتی طور پہ کمی واقع ہونے لگی، اور اس نے خود کو قدرے پرسکون محسوس کیا۔ پرسکون ہوتے ہی اس کا ذہن اس کے کھانے کے بارے میں سوچنے لگا جو دوپہر میں اس نے کھایا تھا۔ مسور کی خشک دال کے ساتھ بڑے لذیذ چاول تھے، جس پر اس کی بیوی نے بھرے ہوئے بینگن کا سلاد بنا کر بھجوایا تھا۔ واہ، کیا لذیذ کھانا تھا! اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ دوپہر کے بعد سے وہ بھوکا ہے اور اس نے دوبارہ کچھ نہیں کھایا۔ اس کی نظر فلک پوسٹ کی طرف گئی۔ مکینوں کو کم سے کم اس سے رات کے کھانے کے متعلق تو پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن جتنی بڑی عمارت تھی اتنے چھوٹے دل کے مکین۔ اسے باہر بٹھا کے وہ لوگ تو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ مرے پہ سو دورے، اسی وقت سوائے ایک کو چھوڑ کر باقی تمام لیمپ پوسٹ بجھا دیے گئے۔ فلک پوسٹ کے لان مکمل تاریکی میں ڈوب گئے اور پائن کے درخت مزید قداور اور خوفناک لگنے لگے۔ کانسٹیبل اسلم کا دل ایک بار پھر ان دیکھے آسیب کے خوف سے کانپنے لگا۔ ذرا سی ہوا چلی، سوکھے پتے لرزے تو وہ پورا کا پورا لرز گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی بیوقوفی پر جھیم کر ہنسنے لگا۔ یہ سب سنی سنائی باتیں، آج تک اس بدروح کو دیکھا کس نے ہے جو میں اتنا ڈر رہا ہوں؟ اوہ ہمت کر یار! اس نے خود کو حوصلہ دیا، یا بندوق کو احتیاط سے گود میں رکھا اور کرسی سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گو کہ اس کے دل میں ابھی بھی خوف کی ہلکی سی نمک باقی تھی، لیکن بظاہر وہ خود کو پرسکون ظاہر کر رہا تھا، اور ظاہر کرنے سے زیادہ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ ڈر نہیں رہا۔ رات دھند کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسلم نے یونیفارم کے اوپر ایک گرم کوٹ اور گرم ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ ہڑبڑا کے اس نے نیند کو بھگایا اور چوکس ہو کر بیٹھ گیا، لیکن یہاں سب کچھ روٹین کے مطابق ہی لگنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خوف کا عنصر جو اسے فلک بوز کے حدود سے دور رہنے کی تلقین کر رہا تھا مانت پڑنے لگا، اور اسے اونگ آ گئی۔ آنکھوں کے مکمل بند ہو جانے تک وہ دیکھ نہیں سکا۔ فلک پوسٹ کی آرائشی گھنی باڑ کے پیچھے اس سے کوئی 7 فرلانگ کے فاصلے پر ایک سایہ دبے پاؤں، بالکل ایسے جیسے پانی پر تیرتا ہو، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کانسٹیبل اسلم کا شک صحیح تھا، آج کی رات واقعی اس کی زندگی میں ایک بری رات ثابت ہونے والی تھی۔ آسمان پر بجلی کڑکی اور گھنے بادلوں میں شگاف پڑ گیا۔ کانسٹیبل اسلم کی آنکھ کسی عجیب سے احساس سے کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے ہلچل سی ہوئی ہو۔
اس نے تیزی سے پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ روش پر بکھرے سوکھے پتے ہوا سے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ بادلوں کی سفیدی نے اتنی روشنی پھیلا رکھی تھی کہ وہ دور تک غیر واضح مناظر دیکھ سکتا تھا۔ اس جگہ سے بہت دور، وہاں جہاں تالاب کے بیچوں بیچ سفید پری پنکھ پھیلائے کھڑی تھی، وہیں کوئی اور بھی تھا۔ جس وقت بجلی کڑکی اور پورا بشام آسمان سے کونتی ہوئی اس تیز روشنی میں نہا گیا، اسلم نے واضح طور پہ وہاں کسی کو دیکھا۔ لمبا سفید چوغا، جھکا ہوا چہرہ اور چہرے کے اطراف میں پھیلے کندھوں سے نیچے تک جاتے ہوئے بال۔ ایک بجلی آسمان پر کڑکی، ایک اس کے اعصاب پر گری۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کر دینے والا تھا کہ وہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ گود میں رکھی بندوق اس کے پیروں میں گری، لیکن وہ اتنا حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اسے بندوق اٹھانے کا خیال نہیں آیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، سفید چوغا پوش نے گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھا اور اسلم کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اس کے وجود میں حرکت نمودار ہوئی۔ اس کا پورا وجود اپنی جگہ سے چند انچ اوپر ہوا میں اٹھا اور ہوا پر تیرتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف پلٹا۔ ہجانی انداز میں باہر آ کے اس نے گیٹ بند کیا، لیکن گیٹ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا۔ اسلم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس وقت ڈیوٹی پر ہے۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ اسے فلک بوس کے آسیب سے اپنی جان بچانی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ تیز تیز ڈھلوانی سڑک پہ چلنے لگا۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے فلک بوس کا آسیب اس کے تعاقب میں ہو۔ اچانک وہ ٹھٹک کر رکا۔ اسے غرانے کی آواز سنائی دی تھی، اور آواز واضح طور پہ درختوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ مان گھنے درختوں کے جھنڈ سے ایک جست لگا کر ایک جنگلی جسیم کتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اب دانت نکوس کر غرا رہا تھا۔ اسلم کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ وہ واپس نہیں جا سکتا تھا اور آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے منہ سے آوازیں نکال کر کتے کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن یہ جنگلی کتا تھا، کوئی عام کتا نہیں کہ اس کی معمولی آواز اسے گھبرا کے رستہ چھوڑ دیتا۔ وہ ذرا سا نیچے جھکا، اپنے پنجے مٹی پر رگڑے اور جسم کی پوری طاقت کے ساتھ اسلم پہ حملہ آور ہوا۔ اسلم نے دہشت زدہ ہو کر بھاگنا چاہا، لیکن اس کوشش میں منہ کے بل گرا۔ گرتے ہوئے اس نے دیکھا سفید چوغا پوش فلک بوس کی پھاٹک نما گیٹ کے باہر ہوا میں معلق تھا۔ کتے کے پنجے اور دانت ایک ساتھ اسلم کی کمر میں اترے تھے اور اس کی چیخوں سے بشام کا جنگل لرز اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خوش نصیب آنکھیں ملتی کچن میں آئی۔ تب تک سارا کام ہی سمیٹا جا چکا تھا۔ ناشتہ دے دیں؟ وہ کرسی پر ڈھہ گئی اور بازو پھیلا کر بولی۔ اف، آج سو کر اتنی تھکن ہو رہی ہے کہ بس۔ تھکن اتارنے کے لیے تھوڑی دیر اور سو جانا تھا، روشن امی نے طنز سے کہا۔ خوش نصیب نے فوراً کھٹک کر ماں کو دیکھا اور سادگی سے پوچھا، طنز کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں، میری اتنی مجال کہاں، انہوں نے اور بھگو کر لگائی۔ خوش نصیب نے کنکھیوں سے مہنور کو دیکھا۔ وہ تند ہی سی پتیلی بانچ رہی تھی اور دانستہ خوش نصیب کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ کیا بات ہے روشن امی، آپ اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ماں نرم لہجے میں بات کرنے کی عادی تھی، لیکن دونوں بیٹیوں پر روب بہت تھا ان کا۔ اس طرح بات نہ کروں تو کس طرح بات کروں؟ تم میں کوئی احساس ذمہ داری ہے یا نہیں؟ وہ ڈپٹ کر بولیں۔ جب دیکھو تم کسی نہ کسی اونٹ پٹانگ کام میں مگن ہی ملتی ہو، کبھی دیواریں پھلانگ رہی ہو، کبھی درختوں پر ٹنگی ہوئی ملو گی، اور کچھ نہیں تو سارے گھر کو زج کرنے کے نت نئے بہانے سوچتی رہتی ہو۔ تم نے کبھی سوچا خوش نصیب، سارے گھر کو تم سے کتنی شکایتیں ہیں؟ نت نئے بہانوں والی بات پر خوش نصیب نے فوراً مہنور کو دیکھا اور اس نے بھی اور رخ موڑ لیا۔ خوش نصیب فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے، پکا سا منہ بنا کر بولی۔ مجھے کسی کی شکایتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا اس گھر کے کسی فرد نے کبھی سوچا کہ مجھے ان سے کتنی شکایتیں ہیں؟ تمہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے، ہم سب کو پڑتا ہے۔ وہ بہت ہی ناراض تھیں۔ شاہجہاں کے کبوتر اڑا دیے، کبوتروں کی کنالیاں توڑ دیں، اتنا بدلہ لینا کافی ہے؟ مہنور نے مجھے بتایا کوئی کھچڑی پک رہی ہے تمہارے دماغ میں۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اب تم نے کوئی اونٹ پٹانگ حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی۔ اتنی زور سے ڈانٹ پڑی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ آنسو چھپانے کے لیے اٹھ کر کچن سے جانے لگی تو روشن امی نے مزید ڈپٹ کر کہا، اب نخرے کرنا بند کرو، چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ لازم نہیں ہے کوئی تمہارا کہ ناشتے کی ٹرے سے جا کر پیچھے لے کر پھرے۔ وہ بیٹھ گئی، آنسو چھپانے کے لیے زور زور سے آنکھیں جھپکیں، ہونٹ بھی زور سے بھینچ لیے اور ایسے کرتے ہوئے بالکل چھوٹی سی بچی لگنے لگی۔ مہنور کو افسوس ہوا، خواہ مخواہ بیچاری کو نہار منہ ڈانٹ پڑوا دی۔ اس نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے تازہ پراٹھا بنا کر سامنے رکھا، زیادہ دودھ اور تیز چینی والی کڑک چائے بھی بنائی، لیکن خوش نصیب نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ سچ مچ ناراض ہو گئی تھی۔
فلک پوسٹ کے اندر یہ چیخیں سب سے پہلے آئکت کی سماعت سے ٹکرائی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر وسامہ کے پاس آئی۔ یہ کیسی آواز ہے وسامہ؟ وسامہ اپنی پریشانی کم کرنے کی غرض سے آتشدان کے قریب ایزی چیئر پہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آئکت؟ یہ کیسی آوازیں؟ جیسے کوئی زور زور سے چیخ رہا ہو، آئکت نے پریشانی سے کہا۔ وسامہ نے کان لگا کر سنا۔ ہاں، کوئی چیخ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بیساکھی کے سہارے کھڑا ہوا۔ ہمیں باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ آئکت تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وسامہ نے اسے روک دیا۔ پاگل مت بنو، ہم اس وقت باہر نہیں جا سکتے۔ آئکت شاکڈ ہوئی۔ آپ کیسی باتیں کریں؟ یہ انسانی چیخوں کی آواز ہے، کوئی مشکل میں ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ باہر جا کر ہم خود کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، اس نے آئکت کا ہاتھ جھٹک کر کہا اور بیساکھی ٹیکتا ہوا تیزی سے کھڑکی کی طرف گیا۔ اس نے پردے کا کونا ذرا سا سرکا کر احتیاط سے باہر جھانکا۔ باہر اندھیرا ہی ہر طرف حاوی دکھائی دیتا تھا۔ میں بابا کبیر کو بلاتی ہوں۔ کبیر سے کہو دروازہ ہرگز نہ کھولے۔ لیکن وسامہ، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو آئکت، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ آئکت کو اس کے ایسے لہجے کی عادت نہیں تھی۔ وہ رونقی سی ہو کر باہر نکل گئی اور چند لمحے بعد بابا کبیر کے ساتھ واپس آئی۔ اس دوران وسامہ مستقل باہر دیکھتا رہا تھا۔ مجھے باہر جا کر دیکھنے دیں صاحب، یہ آوازیں جنگل کی طرف سے آ رہی ہیں، ضرور کوئی مشکل میں ہے، بابا کبیر نے منت سے کہا۔ لیکن کھڑکی کے پاس وسامہ جیسے شاکڈ سا کھڑا تھا۔ ابھی جب بجلی چمکی، اس نے بھی اس سفید لبادے میں لپٹے ہوئے وجود کو دیکھا تھا جو چلتا نہیں تھا، ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا تھا۔ جسے پہلی نظر میں اپنا گمان سمجھ کر وسامہ نے نظر ہٹانی چاہی، اسے اپنا وہم سمجھا۔ لیکن اس وقت بجلی چمکی اور منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ دم بخود رہ گیا، لیکن جو ہی آسمانی بجلی کا زور کم ہوا، ہر منظر اپنا روپ گنوا بیٹھا۔ وسامہ ہکا بکا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ پردہ ہی برابر کر دے۔ کیا بات ہے وسامہ، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں کوئی تھا، اب بھی میں نے دیکھا ہے۔ وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ آئکت اور بابا کبیر تیزی سے کھڑکی کی طرف آئے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، وہ غائب ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے۔ وسامہ کانپتے ہوئے ٹانگوں سے جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آپ کا وہم ہے، باہر کوئی بھی نہیں تھا، میں نے خود دیکھا ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ اس کی یہ جانی چیخ فلک بوز کی دیواروں سے ایسے ٹکرائی جیسے بہت سی چمگادڑیں مل کر چیخی ہوں۔ بابا کبیر اور آئکت چپ ہی رہ گئے۔ اٹھو، جلدی کرو آئکت، ہم یہاں نہیں رہیں گے، وہ آ گئی ہے، اس کی روح فلک بوز میں بھٹکتی پھرتی ہے، وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ آئکت پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو وسامہ؟ مجھے کچھ نہیں، لیکن اگر ہم یہاں رہے تو ضرور کچھ ہوگا، کچھ ایسا جس کا دعویٰ ہم دونوں نہیں کر سکیں گے۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں آئکت کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہوئی کہا۔ وسامہ کا انداز آئکت کو مزید پریشان کر گیا۔ ہم اس وقت یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ وہ رونقی ہو کر بولی۔ آپ جانتے ہیں رات کے وقت اس پہاڑی علاقے میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وسامہ کا اصرار مانند پڑ گیا، اسے جیسے اس بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ صاحب، بابا کبیر کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں آئیے صاحب۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور کھڑکی سے باہر ان دونوں کو کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھیے، درخت کی شاخ سے ایک سفید چادر لٹک رہی ہے، شاید اسے ہی آپ بدرو سمجھے ہوں۔ اور وسامہ دم بخود رہ گیا۔ درخت کی شاخ سے واقعی چادر لٹکی ہوئی تھی اور ہوا سے لہرا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود یہاں کسی کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کا وہم ہوگا صاحب، ایسے موسم اور ایسی جگہوں پہ اکثر چیزیں نظریں دھوکہ کھا جاتی ہیں، وہم ہو جاتے ہیں، بابا کبیر نے نرمی سے کہا تھا۔ وسامہ ششت سا کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا واقعی اسے وہم ہوا تھا یا واقعی کچھ دیر قبل وہاں کوئی تھا۔ چیخوں کا اصرار خود بخود دم توڑ گیا۔ اب وہ نئی الجھن میں پھنس گیا۔ اسی وقت بجلی ایک بار پھر کڑکی اور تیز ہوا سے چادر کا شاخ میں پھنسا ہوا کونا آزاد ہو کر ہوا میں لہراتا گھاس پر جا گرا۔ آئکت نے آگے ہو کر کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ جس وقت وہ دونوں چھت پر آئیں، پوری چھت تیز دھوپ سے زرد ہو رہی تھی۔ داہنی ہاتھ والی دیوار کے ساتھ ساتھ رکھے کبوتروں کے بند ڈربے ہری ترپال سے ڈھانپے گئے تھے، لیکن کسی نہ کسی ڈربے میں کوئی کبوتر ذرا سا بولتا تو اس کی آواز کسی بھولی بصری یاد کی طرح محسوس ہوتی۔ ہائے کتنی گرمی ہے یہاں، تم لوگ کیسے رہو گے خوش نصیب؟ پریہا کو چھت سے گزر کر کمرے میں جانے تک کی مختصر مدت میں ہی غش آنے لگے تھے۔ جیسے نیچے والے کمرے میں رہتے تھے ویسے ہی اس کمرے میں بھی رہ لیں گے۔ وہاں 2.5 ٹن کے سپلٹ اے سی لگے تھے ہمارے لیے۔ وہ حلق تک کڑوی تھی اور یہ کڑواہٹ اگلنے کا بس بہانہ ہی چاہیے ہوتا تھا، سو اس وقت بھی پورے جی جان سے متنفر لہجے میں بولی۔ میری مانو، ایک چکر تم بھی بابا جی کے پاس لگا لو۔
کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوتے ہوئے فریحہ نے کہا۔ کمرے میں گویا اسباب زندگی نانی سمیت سبھی موجود تھے۔ چھت پر ٹنگا پنکھا بھی پوری طاقت سے گھوم رہا تھا، مگر ہوا کا زور بتاتا تھا پنکھا اپنے آخری دموں پر ہے۔ پھر بھی باہر کی بنسبت کمرے میں سکون تھا، اور اس کی واحد وجہ روشن امی کی وہ عقلمندی تھی جو گندم کی خالی ہنس کی بوریوں کو پانی میں بھگو کر کھڑکیوں میں لٹکانے کا سبب بنی تھی۔ ہوا جب ان چٹائی نما بوریوں سے گزرتی تو تراوٹ کا ایک احساس کمرے میں پھیل جاتا۔ تایابو نے کہا، پنکھا تو نیا لگوا دیں گے؟ فریحہ کو منہ اٹھائے پنکھے کی طرف دیکھتا پا کر خوش نصیب نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ گو کہ اپنے چچا تایا کے ناروا سلوک اور حق تلفیوں کے متعلق جتنی گل افشانیاں وہ اب تک کر چکی تھی، اس کے بعد کسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت رہ تو نہیں جاتی تھی۔ پھر بھی اس وقت اسے بہت سے بھی کچھ زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا تو نہیں خیال، فریحہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اب تک تم لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ تمہارے تایا چچا نے لے لیا ہے، نئی کوئی چیزیں کہاں لے کر دے سکیں گے؟ خوش نصیب نے اب کی بار خاموشی ہی رہی، لیکن اس کے تاثرات بتاتے تھے کہ فریحہ سے 100% متفق ہے۔ تم بابا جی کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ وہ دھپ سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ پرانے زمانے کا پلنگ تھا، 100 طرح کی موسیقی سنا کر خاموش ہوا۔ کون سے بابا جی؟ وہی بیری پیر والے، وہ نمک اور گندی چینی والے بابا جی۔ خوش نصیب کو وہ قصہ یاد آتی ابکائی آنے لگی۔ ایسے بدتمیزوں کی طرح ناک چڑھا کر مت لو بابا جی کے لیے، وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی موکل یہیں آس پاس ہی موجود ہو۔ میں ایسے موکلوں کی ٹانگیں توڑ سکتی ہوں جو اتنے کم ہمت تھے کہ ان گندے چوڑے بابا جی تک کے قابو میں آ گئے۔ بتاؤ، ان بابا جی کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کرتا، ان کی منہ کی گندی چینی کون کھائے گا؟ اس نے نفرت سے کہا۔ اسی گندی چینی کی کرامات ہیں کہ سمرین کی سانس نندے تیر کی طرح سیدھی ہو گئی ہیں۔ کل ہی امی کو فون پہ کہہ رہی تھیں کہ رخصتی کی تاریخ طے کرنے جلد ہی آئیں گے۔ سمرین تو اتنی خوش ہے کہ بس، فریحہ نے کہا۔ سمرین سے کہو خواہ بخواہ خوش ہو کر اپنا وزن نہ بڑھائے، گندی چینی ساس نندوں کو کھلانے کی بجائے ہر روز 4 لفظ شیرینی میں ڈوبے ہوئے زبان سے ٹپکا لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ہاں، تم دیکھ لینا، یہ تیر ایک دن سمرین کو ضرور لگے گا۔ پھٹے منہ تمہارا، انسان اچھی بات ہی کر لیا کرے۔ فریحہ کی جان ہی جل کر خاک ہو گئی۔ ایک تو ایسا اعلیٰ مشورہ دیا، اوپر سے خوش نصیب کی باتیں۔ ارے اچھی باتیں کرنے کے چکر میں کیا انسان سچ بھی نہ بولے؟ اس پر ذرا سر نہ ہوا۔ اچھا بتاؤ، کچھ کھاؤ گی؟ ویسے نہ ہی کھاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ اتنی دھوپ سے گزر کر مجھے نیچے کچن میں جانا پڑے گا، اور دوبارہ دھوپ میں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تم بے شک میری دوست ہو، لیکن اب مجھے اتنے بھی عزیز نہیں ہو کہ میں بار بار تمہارے لیے دھوپ کا چکر لگاؤں۔ اللہ معاف کرے مجھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم جیسی کام چور لڑکی نہ میں نے آج تک دیکھی ہے، نہ اس کے بارے میں سنا ہے۔ اس نے شرمندہ کرنا چاہا، لیکن وہ خوش نصیبی کیا جو آرام سے قابو میں آ جائے۔ اور میری جیسی کوئی تمہیں ملے گی بھی نہیں، میں ون اینڈ اونلی ہوں، ہاتھ نچا کر بڑے فخر سے بولی۔ میرے بارے میں ہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دید اور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ فریحہ نے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں یہ مصرع، اصل مصرع تو یوں ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اسرار دم توڑنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ بس کر دو، میرے کان پک گئے تمہاری تعریفیں سنتے سنتے، فریحہ چڑھ کر بولی۔ اور بابا جی کے پاس چکر لگاؤ، بڑی کرامات ہیں ان کی، بگڑے کام بنا دیتے ہیں۔ ہاں، بابا جی ادھر عمل کریں گے اور 2.5 ٹن کا AC خود چل کر میرے کمرے میں پہنچ جائے گا نا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، صرف یہ پتا ہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اچھا، وہ ایک دم کو سوچنے لگی۔ اگر اتنی پہنچی ہوئی ہے تمہارے بابا جی تو چلو میرے ساتھ، تمہارے بابا جی کی پہنچ چیک کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باہر کی طرف لپکی تھی۔ فریحہ سمجھی نہ سمجھی سے ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ اگلی صبح جب وادی کے لوگوں کا گزر فلک پوش اور جنگل کی درمیانی سڑک سے ہوا تو انہیں اس سڑک پہ کانسٹیبل اسلم کی پھمبوڑی ہوئی لاش ملی۔ وادی میں جیسے کوہرام سمجھ گیا۔ 70% مقامی آبادی کا خیال تھا کہ یہ فلک بوس کے آسیب کا کام ہے۔ 30% میں عقل باقی تھی، اور چونکہ اسلم کی لاش کے پاس کتے کے نشانات بھی ملے تھے، اس لیے انہوں نے تحقیقات کا نتائج آنے تک کوئی بھی رائے دینے سے گریز کیا۔ کچھ کا کہنا تھا کانسٹیبل اسلم نے فلک بوس کے بیرونی حصے کی گشت شروع کی تو ایک ان دیکھی طاقت نے اس کے ہاتھ سے بندوق لے کر فلک بوس کے اندر ہی چھوڑ دی۔ اس کے بعد کانسٹیبل اسلم خود بخود چلتا ہوا باہر آیا۔ گیٹ کے باہر آیوشمتی کھڑی تھی، اس کے تھوڑی تک لٹکتے ہوئے لمبے بال اور 4 انچ تک کے لمبے ناخن تھے۔ کانسٹیبل اسلم کسی جادو کے اثر سے گیا اور جا کر آیوشمتی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آیوشمتی نے اس کا یہ حال کر دیا۔
کچھ کہتے عائشمتی کو اسلم کا فلک بوس کے سامنے پہرا دینے والی بات پسند نہیں آئی۔ اس نے رات کے تیسرے پہر کانسٹیبل کو ایک ہاتھ پر اٹھایا اور فلک بوس سے باہر پٹک دیا۔ نتیجتاً اس کی واقعی موت ہو گئی۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی افواہیں بشام میں گردش کرنے لگیں۔ فلک بوس کے مکینوں کا بشام کے لوگوں سے کوئی اتنا ملنا ملانا تھا نہیں، اس لیے ساری افواہیں ان تک مکمل صورت میں نہ پہنچ سکیں، لیکن انہیں انکوائری بھگتنا پڑی، اور چونکہ اسلم کو فلک بوس کے باہر تعینات کیا گیا تھا اور فلک بوس کے اندر جانے یا اندر سے کسی کے باہر آنے کے ایسے کوئی واضح ثبوت بھی نہ مل سکے تھے، اس لیے کانسٹیبل اسلم کی موت کے کیس کو حادثہ قرار دے کر اس کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ فلک بوس کے سامنے والی سڑک پر سرخرو پر کیے گئے حملے کے بعد یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا جس کا مجرم فلک بوس کے آسیب یعنی عائشمتی کو ٹھہرایا جا رہا تھا۔ وادی میں کچھ عرصہ افواہیں گردش کرتی رہیں اور پھر ظاہر ہے ان افواہوں کا زور قدرے ماند پڑ گیا، لیکن سب کی باہمی رائے یہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فلک بوس کے مکینوں کو بھی نقصان پہنچائے، انہیں وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جو بھی ہوا وہ معمولی بات نہیں تھی۔ خبر ارد شیرازی تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ملک کے ایک نامور سیاسی پارٹی سے وابستہ تھے، کچھ عرصہ وزیر اطلاعات بھی رہے تھے۔ فلک بوس ان کی جاگیر کا ایک معمولی سا حصہ تھا، لیکن چونکہ فلک بوس ان کے والد کو بطور انعام دیا گیا تھا تو اس سے کئی یادیں جڑی ہوئی تھیں، وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب وہ اپنی سابقہ بیوی اور ان کے گھر والوں کے لیے کوئی اچھے جذبات بھی نہ رکھتے تھے۔ جس وقت معاویہ نے ان سے وسامہ کی وہ فلک بوس میں ٹھہرانے کی اجازت مانگی، گو وہ اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن اتنی معمولی چیز کے لیے انکار کر کے وہ معاویہ کو ایک بار پھر ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے ہی اس کے دل میں ان کے لیے بہت شکایتیں تھیں، انکار کر کے وہ ان شکایتوں کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کانسٹیبل اسلم کی موت کی خبر سن کر انہوں نے معاویہ کو بلوایا۔ معاویہ اپنی کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں مصروف تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے معاویہ کو ساری حقیقت بتائی اور اس سے کہا کہ وہ خود بشام جا کر اس معاملے کی تحقیقات کروائے۔ سیدھا سادہ جنگلی کتے کا حملے کا کیس ہے، اب میں وہاں جا کر کیا تحقیقات کراؤں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ معاویہ یہ تمہاری پراپرٹی ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تمہیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ تحمل سے بولے گو کہ وہ اتنے تحمل کے عادی نہ تھے۔ باپ ابھی فوراً میں وہاں نہیں جا سکتا، اس نے دو ٹوک کہا۔ ٹھیک ہے پھر تم وسامہ کو فون کر کے کہو فلک بوس خالی کر دے، میں اسے ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، انہوں نے اب سنجیدگی سے کہا۔ معاویہ نے ایک دم ان کو حیران ہو کر دیکھا۔ آپ کا پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا؟ نہیں، میں کافی عرصے سے اس پلان پہ غور کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے پہلے ذکر نہیں کیا، اس نے زور دے کر کہا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا، انہوں نے آرام سے کہا۔ معاویہ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ فلک بوس کو آپ بہت پہلے میرے نام کر چکے ہیں، وہاں وسامہ رہے گا یا ہوٹل بنے گا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ ارد شیرازی نے غور سے بیٹے کو دیکھا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ بہت پہلے اپنے بیٹے کو کھو چکے تھے۔ وہ ان سے زیادہ اپنے ماموں طالب حسین کا بیٹا تھا، وہ وسامہ طالب کا بھائی تھا۔ انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ان کے کسی ارادے کو وسامہ پر فوقیت دے سکتا ہے؟ انہوں نے خود کو سمجھایا اور مسکرا کر معاویہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، فلک بوس کے بارے میں تم ہی فیصلہ کرو گے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم ابھی وشام جاؤ اور ساری صورتحال کا جائزہ لو۔ میں نے اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے کیس بند کروا دیا ہے۔ آپ انکوائری ہونے دیتے، پورا ایک انسان مارا گیا ہے، چھان بین تو ہونی چاہیے تھی۔ معاویہ کو جیسے ان کی ہر بات رد کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اگر اس معاملے کی بھنک میڈیا کو پڑ جاتی تو ہمارے خاندان کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا تھا، ارد شیرازی نے گہری سانس بھر کر کہا۔ معاویہ نے ایسے سر جھٹکا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ بہرحال تم بشام جاؤ اور اس کانسٹیبل کے گھر والوں سے ملو، تھوڑی بہت مالی مدد بھی کر کے ان کا منہ بند کراؤ۔ جتنا نامور خاندان ہوتا ہے اتنے دشمن طاق میں ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کسی کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے دو ٹوک کہہ کر فون اٹھا لیا۔ معاویہ ناراضی سے انہیں دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ مزار پر معمول کا رش تھا، زائرین کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فریہ ہمیشہ ذوق و شوق سے آتی تھی، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ اسے مزار والے مرحوم بزرگ یا وہاں پیر صاحب بن کر بیٹھے ہوئے کسی ڈھونگی بابا جی سے عقیدت بہت تھی، صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں، بہن اور گھر کے تمام بزرگوں کو ایسے عقیدت اور محبت سے یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ عقیدت نسل در نسل منتقل ہوئی تھی، سو اس سے پیچھا چھڑوانا مشکل تھا، لیکن خوش نصیب آج گھر سے تیّہ کر کے نکلی تھی کہ ڈھونگی بابا جی کا راز فاش کرے گی، فریہ کے سامنے انہیں ایسا نچا دکھائے گی کہ دوبارہ کبھی فریہ ان کا نام لینے سے کی بھی روادار نہ رہے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کر رہی ہو؟ جس وقت خوش نصیب لوگوں کے جھمگھٹے میں پھنسی پنجوں کے بل اوپر اوپر ہو کر بابا جی تک رسائی کا راستہ تلاش کر رہی تھی، فریہ نے چڑھ کر پوچھا۔ اگر تمہیں سپلٹ اے سی کے لیے تعویذ ہی چاہیے تھا تو ہم شام کو بھی آ سکتے تھے، اتنی دوپہر میں آنا ضروری تو نہیں۔ وہ سخت چنچلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔
کیوں؟ دوپہر میں کیا تمہارے بابا جی کی پہنچ میں کمی آ جاتی ہے یا ان کے مکل کام کا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ اوپر سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اف خدارا خوش نصیب، آہستہ بولو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارے گلے میں اسپیکر فٹ ہے۔ خواہ مخواہ لوگ محلے والے مرگ کا اعلان کروانے جاتے ہیں، تمہیں ہی بتا دیں ساری طرف خبر پہنچ جائے۔ اس نے کان پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ خوش نصیب کے ذہن میں جیسے کوئی گھنٹی بجی۔ ارے واہ، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ کتنا منافع بخش کام ہو سکتا ہے یہ۔ ہر اعلان کے بدلے میں 200-400 روپے بھی وصول کر لیا کروں گی۔ اس نے بالکل ایسے خوش ہو کر کہا جیسے شیخ چلی اپنی پہلی مرغی خریدتے ہوئے خوش ہوا تھا۔ فرحیہ نے اسے گھور کر دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم نہیں سدھر سکتی۔ اس میں سدھرنے کی کیا بات ہے؟ ہتھیلی پر ہاتھ مار کر حسب عادت وہ زور سے ہنسی۔ میں تو تمہیں اپنے بزنس میں پارٹنرشپ کی آفر بھی کرنے والی تھی، آرڈرز تم نے ہی نوٹ کیا کرنا۔ اس دوران وہ لوگوں کے ہجوم میں کھسکتی ہوئی بابا جی تک پہنچ گئی تھی۔ فرحیہ نے اسے ٹہوکا دیا، کوئی بدتمیزی نہ کرنا، میری اماں کو خبر ہوگی کہ بابا جی کی شان میں کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ وہ اس کے کان میں گھسی۔ خوش نصیب نے سر ہلا کر اسے تسلی دی اور بابا جی کے سامنے احترام سے بیٹھ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا بناوٹی احترام صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ فرحیہ نے بابا جی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر سلام کیا۔ بابا جی، یہ میری سہیلی ہے خوش نصیب، آہستگی سے بولی۔ بابا جی نے اپنی میلی آنکھیں اٹھا کے ذرا کی ذرا خوش نصیب کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور باروب آواز میں کہا، حق اللہ حق۔ بابا جی، میرا ایک مسئلہ ہے، خوش نصیب جلدی سے بولی۔ فرحیہ نے زور سے اس کی پنڈلی پر چٹکی بھر لی۔ آہ! خوش نصیب بلبلا اٹھی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ فرحیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کان میں گھس کر دانت کچکچا کر بولی، یہ صاحب ولایت بزرگ ہیں، تمہاری گلی سے گزرنے والا کوئی عام فقیر نہیں جو ان سے اس سے بات کر رہی ہو۔ خوش نصیب نے کھینچ کر اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور چڑھ کر بولی، اب اگر تم نے مجھے ٹوکا نا تو یقین کرو انہی بابا جی سے عمل کروا کے تمہیں مکھی بنا کر دیوار سے چپکا دوں گی۔ خوش نصیب! فرحیہ کو بری طرح تاؤ آیا، لیکن اس سے پہلے کہ جملہ مکمل کر پاتی بابا جی کی سرور میں ڈوبی آواز نے اسے خاموش کروا دیا۔ نہ میری بیٹی نہ، اسے نہ ٹوک۔ خوش نصیب نے بابا جی کی آواز پہ گردن اکڑا کر فرحیہ کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اب بول کر دکھاؤ، لیکن بابا جی کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا۔ اس نعمانی نے بھی زندگی میں بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے، بہت کچھ جھیلنا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا ہے، اسے ہمت جمع کرنے دے۔ اب اسے خاموش کرا دیا تو اس کا حوصلہ آدھے سے بھی کم رہ جائے گا، اسے بولنے دے، ہر غم سے دل کی جھولی خالی کرنے دے۔ بخشوؤں والا نارنجی میلا جھبلا پہنے گندا میلا بابا ایک لہر میں بولتا چلا گیا، نہ اس کی شکل بدلی، نہ لباس، نہ گندے میلے بال، لیکن کہیں کوئی ایسی تبدیلی ضرور آئی تھی جو واضح نہیں کی جا سکتی تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔ آپ کو کیسے پتا میں نے زندگی بھی لمبا سفر کرنا ہے؟ خوش نصیب متاثر نہیں ہوئی تھی، صرف چونکی تھی۔ بابا جی کے چہرے پر پر اصرار معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے آنکھیں موندیں اور ذرا سا منہ آسمان کی طرف کر کے بولے، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے تیرے ذہن کی الجھن تجھے یہاں کھینچ لائی ہے، تجھے بابے کی باتوں پہ اعتبار نہیں، لیکن بابا سب جانتا ہے، تیرے دل اور دماغ کی ہر جنگ سے واقف ہے۔ بابا نے آنکھیں کھولی اور اپنی میلی آنکھیں خوش نصیب کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ خوش نصیب کو ایسا لگا جیسے ارد گرد یک لخت سناٹا چھا گیا ہو۔ اس بھری دنیا میں وہ اکیلی کھڑی تھی اور بابا جی شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ پل کے چپکنا بھول گئی۔ بابا جی مسکرائے اور آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ خوش نصیب کے ارد گرد پھیلا غبار چھٹ گیا، وہ ایسے چونکی جیسے انسان گہری نیند سے جاگتا ہے۔ بے ساختہ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ مزار پر تھی اور اس کے ارد گرد زائرین کا انبار۔ اس نے کہا نہیں لیکن وہ شاکڈ ہوئی، وہ کہاں تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یہ چند لمحے پہلے جو واردات اس پہ گزری تھی وہ کیا تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور اسے قبل کے کچھ بول دی۔ بابا نے کہا، جا چلی جا، بابا کی دعا ہے آج تیری من کی مراد پوری ہوگی۔ خوش نصیب اٹھی اور ایک معمول کی طرح چلتی دربار کے احاطے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ فرحیہ اس کے پیچھے دوڑی چلی آئی، لیکن خوش نصیب چلتی چلی جا رہی تھی۔ خوش نصیب، خوش نصیب! فرحیہ کی آواز کافی دیر بعد اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، تب جب فرحیہ بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ خوش نصیب عجیب سے انداز میں چونکی۔ تم کہاں جا رہی ہو خوش نصیب؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، خوش نصیب نے اس سے زیادہ حیران ہو کر کہا۔ وہ اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی، پھر جیسے اس کے سر پہ انکشاف کا بھاری پتھر آن گرا، اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، تمہارے ان بابا جی نے جادو کیا مجھ پہ؟ وہ سر پکڑ کر وہیں ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔
میں نے تو منع کیا تھا بابا جی کا مذاق مت اڑاؤ، وہ ضرور ناراض ہو گئے ہیں تبھی تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، ورنہ بابا جی کے پاس جا کر تو اتنا سکون ملتا ہے، ایسے لگتا ہے انسان سارے جہاں کی پریشانیوں سے آزاد ہو گیا ہے۔ فریحہ کی اپنی فلاسفی تھی، لیکن خوش نصیب بری طرح پھنسی تھی۔ گو کہ اسے فریحہ کی کسی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور یقین کرنے کی کوشش بھی وہ نہ کرتی اگر وہ کالی گاڑی اسے نظر نہ آ جاتی جس نے کئی روز تک اس کی نیند اڑائے رکھی تھی۔ اس تنگ گلی کے اختتام پر جو برجی کی طرف جانے والا چوراہا تھا، اور وہیں اسے کالی گاڑی کے پاس کھڑا شامیر نظر آ گیا۔ اب صحیح خوش نصیب کے سر پر آسمان گرا، اس کے کانوں بابا جی کی آواز گونج رہی تھی، جا چلی جا، بابا کی دعا ہے آج تیرے من کی مراد پوری ہوگی۔ اور من کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی، ڈھونگی بابا کا راز فاش کرنے آئی تھی، لیکن اس روز جب دربار کی حدود سے نکلی تو اس کا اپنا عقیدہ ڈگمگا چکا تھا۔ معاویہ آ رہا ہے، وسامہ نے فون بند کرتے ہوئے آئیکت کو بتایا۔ آئیکت اس وقت خاتون بی بی کو رات کے کھانے کے لیے ہدایات دے رہی کر باہر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ گیلے تھے جنہیں وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھ رہی تھی۔ اچھا ہے، آئیکت نے فوراً کہا، معاویہ آئے گا تو آپ بہتر محسوس کریں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ اس حادثے کے اثر سے نکل نہیں پا رہے۔ وہ آ کر سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وسامہ نے اپنی ویل چیئر اس کی طرف موڑی اور عجیب سے انداز میں بولا، معاویہ کو آیوشمتی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ آئیکت حیران رہ گئی، لیکن کیوں؟ فلک بوس اس کی ملکیت اور اسے پتہ ہونا چاہیے یہاں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اس نے زور دے کر کہا، میں نہیں چاہتا وہ یہاں سے پریشان ہو کر واپس جائے۔ اس نے بیچارگی سے کہا، آپ اسے بات کریں گے تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس بار آئیکت نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ مذاق ایک طرف، لیکن جس بری طرح آپ اس آصیب کے خیال سے ڈرنے لگے ہیں، یہ باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ میں سارے فلک بوس میں پھری ہوں، مجھے یہاں ایسا کوئی اثر محسوس نہیں ہوا جس کی بنیاد پر ہم سارا وقت کانپ کانپ کر گزار دیں۔ وہ بیزار سی لگ رہی تھی۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں معاویہ سے اس بارے میں خود بات کریں یا مجھے کرنے دیں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا، اور کچھ نہیں تو ہمیں یہاں سے نکال کر کہیں اور لے جا سکتا ہے۔ اتنی پراپرٹی ہے اس کی، ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہمیں دے دینے سے کون سا کمی آ جائے گی اس کی جائیداد میں؟ اس کی مجھ پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں۔ وسامہ رونے کے قریب تھا۔ میں اسے اور زیر بار نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اس کا احسان نہ لے لیں، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ یہاں سے نکلیں گے تو کہاں رہیں گے؟ ابو بھی مجھے نہیں رکھیں گے، اور میں تمہیں بھی مزید خوار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر بولا، آپ یہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ اتنی بڑی دنیا ہے اللہ کی، ہمیں بھی ضرور کوئی ٹھکانہ مل جائے گا۔ آئیکت نے دو ٹوک کہا، مجھے اس بارے میں سوچنے دو، لیکن پلیز معاویہ سے آیوشمتی کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، اسے میری ریکویسٹ سمجھ لو۔ آئیکت ناراضی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنا ڈرنے کے باوجود اتنی احتیاط پسندی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، لیکن اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ معاویہ سے ضرور بات کرے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی تقدیر ان تینوں کے لیے کوئی اور ہی ارادہ کیے بیٹھی ہے۔ اس شام جب خوش نصیب ذرا سستانے کے لیے لیٹی، اور اس کام کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، تو اسے خیال آیا یہ عجیب واقعہ تھا جو اس کے ساتھ سرزد ہوا۔ وہ زکوٹا جن، ہاں یہ درست نام ہے، اس نے سوچا، تو وہ زکوٹا جن جیسا فقیر بابا کی ہرگز ہرگز عقیدت مند نہیں بن سکتی تھی۔ نہ اسے بابا کی کسی کرامت پر بھروسہ تھا، لیکن اسے ایک نظر نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کی تھی، اور اس ایک نظر سے بھی زیادہ گڑبڑ شامیر نامی اس بندے کی ایک جھلک نے کر دی تھی۔ خوش نصیب صبح بیدار ہونے کے بعد سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ خود اور اس کی وہ لاجواب گاڑی اسے بار بار یاد آتی رہی تھی۔ کہیں دل کے کسی کونے میں انجانے میں ہی اس نے یہ بھی خواہش کی تھی کہ وہ اسے کہیں نظر آ جائے، لیکن یہ دعا اتنی شدت آمیز نہیں تھی، یہ بس ایسی ہی دعا تھی کہ کسی کو یاد کر لیا جائے اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کاش کا لفظ بول دیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ بابا نے اسے دعا کیسے دے دی، اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ شامیر کے بارے میں سوچتی رہی ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ سو گئی، اور ایسی گہری نیند سوئی کہ اگلی صبح مانور کے جھنجھوڑ کر جگانے پر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ پوری طرح بیدار ہونے تک وہ پچھلے روز کا واقعہ بھول بھال چکی تھی۔ ماہنور نے بستر سمیٹتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ اس کی ناراضی بھی بڑی مہنگی پڑ جاتی تھی، اور پھر وہ ماہنور کو عزیز بھی بہت تھی، سو طویل مدت کی ناراضگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ ماہنور نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خوش نصیب نے سستی سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کر بولی، نہیں، بہت خوش ہوں میں تم سے، روشن امی کی چمچی بن کر ہر بات انہیں جا کر بتا دیتی ہو۔ روکھے پن سے کہا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے خوش نصیب، ماہنور نے رسان سے کہا۔ کیا بھلائی ہے میری؟ وہ اب ناراضی سے بولی، بدلہ لے کر دل کو سکون آ جاتا۔ ایسے وقتی سکون کا کیا فائدہ جو لانگ ٹرم پریشانیوں کا باعث بنے؟
تمہاری اور روشن امی کی لاجکس میری سمجھ سے باہر ہے، اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ لیکن یہ جو تم روشن امی کو بتا کر میرے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے نا، یاد رکھنا معاف میں ہرگز نہیں کروں گی۔ مہنور کو زور سے ہنسی آ گئی۔ خوش نصیب کا بچپنا کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پورے گھر میں کسی کو تو چھوڑ دو جس کا تم پہ کوئی نہ کوئی قرض نہ ہو اور جس سے بدلے لینے کی تم نے دل میں ٹھان نہ رکھی ہو۔ باقی سب کو تو پھر چھوڑ دوں گی، تمہیں اب نہیں چھوڑوں گی، تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ میر جعفر کا فیمیل ورژن۔ وہ اتنے غصے میں تھی لیکن مہنور کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کرو گی کیا یہ تو بتاؤ؟ ہنس لو بیٹا ہنس لو، میں ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ تم طوطے بھائی کے جان لیوا عشق میں گرفتار ہو اور نہ صرف چھپ چھپ کر انہیں دیکھتی ہو بلکہ فلم سٹار شبنم کی طرح ان کے لیے آہیں بھی بھرتی ہو۔ وہ انتقامی جذبہ کے تحت اٹھتے ہوئے بولی۔ مہنور کی ہنسی ایسے گم ہوئی جیسے کوئی جادو کی چھڑی گمائی گئی ہو۔ کس قدر جھوٹی ہو تم خوش نصیب، وہ بیچاری ہکا پکا رہ گئی تھی۔ اب جھوٹی ہوں یا جو بھی ہوں، خبر تو میں سب کو ضرور دوں گی۔ ہونٹوں کے کنارے پھیلا کر دانت نکال کر وہ کمینگی سے بولی۔ اور جب تک تمہاری شادی طوطے بھائی سے نہیں کروا دیتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ طوطا، تم ان کی طوطی۔ اوہ سوری مینا۔ اور تم دونوں کے بچوں کا نام رکھوں گی میں، بڑا بیٹا ہوگا مکاؤ اور چھوٹا والا فشر۔ اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ پہلے 4 سال میں ہی پرندوں کا پورا خاندان تیار ہو جائے گا۔ پورے کمرے میں گھومتی وہ پلاننگ کر رہی تھی، اس کی آواز تکیے کی زوردار ضرب نے بند کروائی جو مہنور نے اسے کھینچ کر مارا تھا۔ طوطے بھائی کے عشق میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ خوش نصیب نے دیکھا، وہ دوسرا تکیا پکڑے ایک ہاتھ کمر پہ رکھے مہنور بڑی ہی جذباتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ جذباتی پن اسے خوش نصیب کے اطاعت سے ہرگز نہیں بچا سکتا تھا۔ اس نے بھی تکیا اٹھایا اور علی علی کرتی مہنور پر چڑی دوڑی۔ ذرا دیر میں ان دونوں نے سارے تکیے بستر اپنی جگہوں سے ہلا چھوڑے تھے اور کمرہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اس میدان جنگ میں سب سے دل فریب ان دونوں کی وہ ہنسی تھی جو بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح گونج رہی تھی۔ زندگی اتنی بھی بری نہیں تھی جتنی بعض اوقات لگنے لگتی تھی۔ ایک سنہری صبح ماویہ فلک بوس پہنچا۔ آئکت اور وسامہ اس کے استقبال کے لیے مرکزی دروازے تک آ گئے۔ لکڑی کی خودکار پھاٹک سے جیپ اندر داخل ہوئی اور ڈھلوانی روش پر بڑھتی ان کے سامنے آ کر رکی۔ جیپ کے دروازے کھلے، ڈرائیونگ سیٹ سے بابا کبیر اترا اور دوسری طرف سے ماویہ۔ لمبا قد، بھرپور جسامت، مضبوط ہاتھ پیر، وہ وجاہت میں تو کمال تھا، سو تھا اپنی عمر سے بڑا بھی دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ بے مثال مسکراہٹ جو اس کے چہرے کا حصہ تھی اس کا راز کھولتی تھی، شریر بچوں کا سا تاثر دیتی تھی۔ زندگی سے بھرپور آنکھیں تھیں اس کی، تھوڑا سا سنجیدہ، تھوڑا سا لاؤبالی۔ زندگی کے اس مقام پر یہ تھا ماویہ شیرازی کا مکمل اور بھرپور تعارف۔ آئکت نے دیکھا اس سنہری صبح میں وہ سیاہ رنگ کی جیکٹ میں ملبوس تھا۔ لمبے سفر نے اسے تھکا دیا تھا لیکن جواں عمری کا جوش اسے نڈھال ہونے نہ دیتا تھا۔ وہ وسامہ کی طرف ذرا سا جھکی اور سرگوشی میں بولی، تمہارا بھائی حسن کے دیوتا کا دوسرا روپ معلوم ہوتا ہے، مجھے فکر ہے کہیں آیوشمتی کی بھٹکتی روح پہ عاشق نہ ہو جائے۔ نظریں ماویہ پر ٹکائے وسامہ کی طرف جھکی وہ شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ وسامہ نے اس بات پہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ اسے سرزنش کر پاتا ماویہ والہانہ انداز میں بازو پھیلائے ان کے سر پہ پہنچ گیا۔ تم لیلا مجنوں ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو۔ وسامہ کو آئکت کی طرف دیکھتا پا کر اس نے جو بھی مطلب اخذ کیا اس کا اظہار اسی طرح کیا تھا۔ وہ تینوں ہی اس بات پر ہنس پڑے تھے اور ماویہ وسامہ کے گلے لگ گیا تھا۔ یا اللہ تم پہلے سے زیادہ منہ پھٹ ہو گئے ہو، آئکت نے ہنس کر ماویہ سے کہا۔ اور تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، ماویہ نے بھی دو بدو کہا۔ لیکن یہ تعریف ہے اور میں اس بات پر خوش ہوں، آئکت مصنوعی انداز میں اترا کر بولی۔ دنیا کی کون سی بے وقوف عورت ہے جو ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتی ہوگی، ماویہ نے سابقہ انداز میں کہا۔ اس بات پر وہ تینوں ایک بار پھر ہنسے تھے۔ پھر ماویہ نے وسامہ کو بغور دیکھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے دور نہیں ہوئی لیکن آنکھوں میں الجھن کا عکس پھیل گیا۔ کیا بات ہے، اتنی کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ تم نے میرے بھائی کا خیال نہیں رکھا؟ اس نے آئکت کو دیکھا۔ آئکت بکھلا گئی تو وسامہ نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آئکت میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنا خیال رکھتی ہے، ماویہ سر جھٹک کے بولا۔ خیال رکھتی تو تمہارے یہ حال نہ ہوتا۔ اس نے خوشمگین نظروں سے آئکت کو دیکھا۔ تم بالکل مڈل کلاس ساسوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہو، آئکت نے ناک چڑھا کر کہا۔ ماویہ چھینپ سا گیا اور اس نے ناراضی سے آئکت کو دیکھا۔ وسامہ البتہ ہنس پڑا۔ چند سیکنڈ بعد وہ تینوں ہنس رہے تھے۔ ساری باتیں کیا یہی ہوں گی، اندر نہیں چلنا کیا؟ بابا کبیر ماویہ کا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دیں اور خاتون بیوی کہیں ماویہ کے لیے فریش جوس لے آئیں۔ آئکت نے ہدایات جاری کی۔ وہ تینوں باتیں کرتے اندر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر تک ماویہ فریش ہو کر آ گیا تو وسامہ اور آئکت سٹنگ روم میں اس کے منتظر تھے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟
معاویہ اپنا جوس کا گلاس لے کر ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا جب اسامہ نے بےقراری سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ تم گئے تھے ساہیوال؟ ہاں، پچھلے مہینے 2 دن کے لیے گیا تھا، زیادہ دن نہیں رک سکا کیونکہ یونیورسٹی میں مڈ ٹرم سٹارٹ ہو گئے تھے۔ معاویہ نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مجھے ذرا جلدی جلدی اس حادثے کے بارے میں بتاؤ، بابا نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں خود معلومات لوں۔ وہ ذرا بیزار لگ رہا تھا۔ لیکن کیس تو بند کر دیا گیا ہے نا؟ آئکت نے سوالیہ نظروں سے اسامہ کو دیکھا تو معاویہ بولا، بے شک بند کر دیا گیا، لیکن بابا کو کون سمجھائے؟ انہیں لگتا ہے اس حادثے نے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور اب اس کانسٹیبل کی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر کے وہ نقصان کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا خاصا میں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پلان کر رہا تھا اور بابا نے یہ نیا آرڈر دے دیا۔ حالانکہ میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، مرنے والا مر گیا، اب بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ وہ بہت بیزاری سے بول رہا تھا۔ آئکت کو اس کے انداز سے ناگواری کا احساس ہوا۔ کسی کا مر جانا اتنی معمولی بات نہیں ہوتی معاویہ کہ تم اتنا فار گرانٹیڈ لو۔ یہ کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، معاویہ نے ابھی بھی لاپرواہی سے کہا۔ دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، ان لاکھوں لوگوں میں سے وہ ایک کانسٹیبل بھی تھا۔ آئکت کی پریشانی پہ بل پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اسامہ نے بات بدل دی۔ وہاں سب کیسے ہیں؟ مجھے یاد کرتا ہے کوئی؟ اسامہ نے حیرت سے پوچھا۔ معاویہ اور آئکت دونوں نے اس وقت اس کی اداسی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا ناشتے کا انتظام دیکھ لوں۔ آئکت نظریں چرا کر وہاں سے چلی گئی۔ اسامہ کو دکھ ہوا، آئکت اس کی زندگی میں آئی ہر حسرت کی وجہ خود کو سمجھتی تھی۔ یہ غلط تھا لیکن کہیں نہ کہیں درست بھی تھا۔ ہاں سب یاد کرتے ہیں، معاویہ نے کہا تو اسامہ کا دھیان آئکت سے ہٹ گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اسامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں، سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ہاں ماموں اپنے منہ سے نہیں مانتے لیکن یاد تو وہ بھی تمہیں کرتے ہیں۔ معاویہ سے یقین دلانے میں مصروف تھا۔ کچن میں کھڑی آئکت بڑی ناگواری سے خاتون بی بی سے کہہ رہی تھی، یہ معاویہ بہت عجیب انسان ہے جسے انسانی زندگی کی قدر ہی نہیں معلوم۔ اس سے کسی اچھائی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اسے دراصل معاویہ کے رویے سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ خاتون بی بی چپ ہی رہیں، وہ یوں بھی سیدھی سادی خدمت گزار عورت تھیں، اسے ایسی باتوں کی سمجھ نہیں تھی۔ اس سے آگے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں۔ لیکن کیف نے ایک لے میں بولتے بولتے ایک دم سے سر اٹھا کے دیکھا۔ عرفات ماموں اس حد تک کتاب پڑھنے مگن تھے کہ ایسا لگا انہوں نے کیف کی کوئی بات سنی ہی نہیں ہوگی۔ کیف کو سخت مایوسی ہوئی۔ میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، آپ نے میری کوئی بات سنی بھی ہے یا میں نے اپنی انرجی ہی ضائع کی ہے؟ اس نے سخت ناراضی والے انداز میں پوچھا۔ عرفات ماموں نے بے ساختہ سر اٹھا کے اسے دیکھا، ذرا سا گڑبڑائے کہ دوست جیسے بھانجے کو ناراض کرنے کی غلطی وہ ہرگز نہیں کر سکتے، اور پھر بولے، کمال کرتے ہو یار، ایک ایک لفظ سنا ہے تمہارا۔ اچھا تو بتائیں اتنی دیر سے میں کیا بول رہا تھا؟ وہ امتحان لینے پر ہی مادہ ہو گیا۔ کلاس روم میں سرپرائز ٹیسٹ لینے سے پہلے بھی 5 منٹ تیاری کے لیے ہی دیے جاتے ہیں، انہوں نے جلدی سے کہا۔ وہ 5 منٹ نالائق اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں اور آپ نالائق ہرگز نہیں ہیں۔ کیف کرسی پہ ذرا سا آگے ہوا، ان کے ہاتھ سے کتاب لے کر بند کی اور میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ عرفات ماموں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دیکھو یہ سیدھا سادہ ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، اور ہائی کورٹ تم جانتے ہو اس گھر کے ہائی کورٹ کے فاضل جج تمہاری والدہ ماجدہ ہیں، لہٰذا میں بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں نہ کہیں ماموں، وہ جلدی سے بولا، کیونکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فاضل جج کی جان جس پرندے میں ہے وہ آپ ہیں، کیونکہ آپ میری والدہ ماجدہ کے چھوٹے لاڈلے بھائی ہیں۔ وہ مسکرا کر میں نے خیز انداز میں بولا تھا۔ یار کیف کیوں مشکل میں ڈالتے ہو یار؟ وہ بے بسی سے بولے۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے آپا سخت برا مناتی ہیں اگر میں روشن یا اس کی بیٹیوں کے معاملوں میں بولوں۔ انہیں لگتا ہے ابھی بھی میرے دل میں روشن کے لیے کوئی نہ کوئی جذبہ باقی ہے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ جو محبت وقت کے ساتھ ختم ہو جائے وہ پھر محبت تو نہ ہوئی نا؟ خدا نہ کرے کہ محبت کے سفر میں جن حالات سے گزرا ہوں اس سے تمہیں گزرنا پڑے، انہوں نے سادگی لیکن صدقے دل سے کہا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو تم ضرور سمجھ جاؤ گے۔ جس عمر میں ہوں اس عمر میں محبت کی یاد بھی ملامت سمجھی جاتی ہے۔ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں ماموں، وہ چڑھ کر بولا۔ کیا ہوا آپ کی عمر کو؟ وقت سے پہلے بڑھاپا طاری نہ کر لیا ہوتا تو یقین کریں میں تو خود آپ کا روشن چچی سے نکاح کروا دیتا۔ بکو مت، وہ ٹپٹ کر بولے۔ یہ فضول بات اب کہہ دی ہے، دوبارہ کسی کے سامنے نہ منہ سے نکالنا۔ میں تو پھر بھی جیسے تیسے کسی نئی بحث سے بچ جاؤں گا، روشن کی جان مصیبت میں آ جائے گی۔ اتنی فکر ہے آپ کو ان کی؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ امی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی فیلنگ ہے۔ وہ جیسے ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیف، انہوں نے گھور کر دیکھا۔ اٹھو نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ سخت ناراض ہو گئے تھے۔ جسے دیکھو مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، پہلے اب وہ پھر خوش نصیب اور اب آپ۔
وہ دل برداشتہ سا ہو کر کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عرفات ماموں نے پھر بے بسی سے اسے دیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ واقعی اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا بیٹھ جاؤ، کچھ سوچتے ہیں، ذرا نرمی سے کہا۔ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ماموں، صرف ایک ہی حل ہے کہ امی کو راضی کر لیا جائے، وہ روشن چچی وغیرہ کو ہمارے پورشن میں شفٹ ہونے دیں۔ آپا سے بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں خود جاؤں اور کہوں آپ بیل مجھے مار، وہ بے بسی سے بولے۔ یعنی میں یہ سمجھوں آپ امی سے ڈرتے ہیں؟ وہ ناراضی سے بولا، اپنی طرف سے بڑا انہیں غیرت دلانے کا ارادہ کیا تھا۔ بیل سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے میرے دوست، انہوں نے بے ساختہ کہا اور ہنسی دبا کر کہا۔ کون ہے جو تمہاری امی سے نہیں ڈرتا؟ تمہارے ابو، میں اور خود تم بھی، وہ جتا کر بولے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گور کر دیکھا اور ہنس دیے۔ تھوڑی دیر دونوں ہی اپنی جھیپ مٹانے کو ہنستے رہے، پھر کیف ہی بولا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کسی بھی طرح روشن چچی والوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرا خیال تھا امی کی بجائے ابو سے بات کروں، لیکن انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب امی سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ایک بھی فرد ذرا لچک دکھا دیتا تو معاملہ سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن اب ہنسنے کے باوجود وہ بہت ہی دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ ایسے معاملات کبھی بھی گھر کے کسی ایک فرد پر انحصار نہیں کرتے۔ اب کی بار وہ نرم اور اثر انگیز لہجے میں بولے تھے۔ نہ تمہاری امی اس حق میں ہے کہ روشن ان کے پورشن میں شفٹ ہو، نہ تمہارے ابو، اور وہ دونوں ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ شفیق اور فضیلہ بھابھی ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ان سے بغاوت والی بات ہو جائے گی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے بزرگ شفیق چچا اور فضیلہ چچی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ بری طرح چڑھ گیا تھا۔ دیکھو ڈرتا کوئی نہیں ہے، عرفات ماموں نے فوراً کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کیف کے دل میں ماں باپ کے لیے کوئی بدگمانی سر اٹھائے۔ بس ایک بھرم ہوتا ہے جسے انسان اپنے سے چھوٹوں کے ہاتھوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں یہ لاجک سنتے سنتے پک چکا ہوں، اس نے بیزاری سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور میں بننے چلا ہوں اینکر پرسن۔ اپنے گھر والوں کو تو حق کی بات پر قائل نہیں کر سکتا، دنیا کی بخیے خاک ادھیڑ دوں گا۔ وہ بہت ہی مایوس ہو گیا تھا۔ اس لیے تم یہ خیال اپنے دل سے ہی نکال دو، تمہاری جگہ اینکر پرسن میں بن جاتی ہوں۔ خوش نصیب کمرے میں داخل ہوئی اور خوب دانت پھیلا کر کہا۔ بات تو صحیح ہے، عرفات ماموں پر سوچ انداز میں بولے۔ خوش نصیب کسی کو قائل کر سکی یا نہیں، چپ ضرور کروا دیا کرے گی۔ بالکل صحیح، وہ اپنی ہتھیلی پر ہاتھ مار کر بولی۔ آج تک جتنے ٹاک شوز میں نے دیکھے ہیں ان کے اینکر پرسن صرف یہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیف مسکرا بھی نہیں سکا، اسے سخت برا لگ رہا تھا یہ سوچ کر کے ابو کو راضی نہیں کر پایا۔ میں چلتا ہوں، اس نے عرفات ماموں کو دیکھا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوئے۔ چائے تو پیتے جاؤ، خوش نصیب بنائے گی چائے؟ ایسی لاجواب چائے بناؤں گی کہ ساری زندگی میں نہیں پیو گی۔ اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی چائے پینے سے اچھا ہے میں زہر ہی پی لوں، کیف نے کہا۔ چلو مرضی ہے تمہاری، کندھے اچکا کر بولی۔ شادی کے بعد جو سیام کے ہاتھ کی چائے پینا پڑے گی، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ شادی سے پہلے ہی زہر پی لو۔ وہ ٹھٹھا لگا کر ہنسی۔ بکو مت، کیف بدک کر بولا، اور وہ اکثر اسے چڑھاتی تھی۔ میں پھر آؤں گا ماموں۔ اسلام آباد کب جانا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید کل یا پرسوں چلا جاؤں، وہ بیزار لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، خوش نصیب پر سوچ انداز میں بولی۔ تم گئے پھر واپس آ گئے، اب دوبارہ جانے کی بات کر رہے ہو؟ جب واپس ہی آنا تھا تو گئے کیوں تھے؟ مجھے لگا تھا کسی کو یہاں میری ضرورت ہے، وہ سادگی سے بولا۔ تمہیں کیوں لگا تھا؟ وہ جرا کرنے لگی۔ میرے دل نے کہا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ اگلی بار دل کی نہ سننا، ایسے ہی خوار کیے رکھے گا تمہیں، وہ مزے سے کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور کیف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر بولا، میں چلتا ہوں۔ میں بھی آئی، عرفات ماموں سے کہہ کر وہ کیف کے پیچھے دوڑی۔ برآمدے میں ستمبر کی ڈھلتی ہوئی دھوپ پھیلی تھی اور ستون سے لپٹی بیل اداس سی لگتی تھی۔ سنو کیف، وہ رک گیا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ دل میں بدگمانی لے کر مت جاؤ، تم نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، اب اللہ کو نہیں منظور کہ ہم اس کمرے سے نکلیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے تو ہمارا احساس کیا، وہ سادگی سے بولی اور واپس چلی گئی۔ کیف تھوڑا حیران، تھوڑا بے یقین سا رہ گیا۔ وہ عجیب پہیلی سی لڑکی تھی، کبھی اتنی بدگمان کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ ہوتی اور کبھی اتنی صابر کے روشن چچی کا پٹو لگتی۔ وہ آہستگی سے ہنسا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مرکزی گول کمرے کے بیچوں بیچ چھت سے لگا ہوا فانوس ہولے ہولے لرز رہا تھا اور معاویہ کی آواز سارے فلک بوس میں گونج رہی تھی۔ وسامہ کے ساتھ اس کی باتیں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں، زندگی سے بھرپور آواز جس نے فلک بوس کے سناٹوں کو توڑ دیا تھا۔ وسامہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ معاویہ کے آنے سے فلک بوس میں جیسے زندگی بیدار ہو جاتی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی بھی بہت تھی۔ بچپن سے اب تک معاویہ جب تک اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ہر بات اس کے گوشے گزار نہیں کر دیتا تھا، اسے سکون نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ وسامہ کے ساتھ
سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ آئکت کی وسامہ کی زندگی میں آ جانے کے بعد اس معمول میں الجھاؤ آ گیا تھا اور اس چیز سے معاویہ سخت جھنجھلایا بھی تھا۔ جب وسامہ نے آئکت میں دلچسپی لینا شروع کی اس وقت معاویہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، حتیٰ کہ آئکت سے کورٹ میرج کا بھی صحیح فیصلہ قرار دیا تھا، لیکن بعد میں وہ اس سے چڑھنے لگا تھا اور آئکت کے لیے اپنی ناپسندیدگی کو چھپا بھی نہیں پایا تھا۔ یہ سب آئکت بھی جانتی تھی، وہ اسے ناپسند کرتا ہے اور اس بات پر کبھی بہت افسردہ ہو جاتی اور کبھی ہنس کر ٹال دیتی تھی، اور اکثر معاویہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ اگر وہ اسے ناپسند کرتا ہے تو آئکت خود بھی ایسا کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ ایسے بگڑے ہوئے لڑکے کو کوئی پسند کر بھی کیسے سکتا ہے؟ معاویہ کو بھی اس بات کی کچھ خاص پرواہ نہیں تھی، یعنی کل ملا کر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدہ اور ناقابل برداشت تھے۔ وسامہ ان دونوں کی اس بات پر ہنستا تھا اور ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کو ان کا بچپنا گردانتا تھا۔ بہرحال وہ معاویہ کی آمد سے خوش تھا، لیکن پھر وہ ہوا جس نے ذہنی طور پر وسامہ کے پرہچے اڑا دیے۔ اسے یقین ہو گیا فلک بوس میں ہونے والی عجیب و غریب واقعات آیوشمتی کی موجودگی کا نتیجہ ہیں۔ یہ سب سننے میں عجیب اور کمزور اعتقاد کی نشانی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے آیوشمتی کی موجودگی کو باقاعدہ محسوس کیا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس سانس کی آواز تک کو پہچاننے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اب نہیں تو کچھ روز بعد سب اسے پاگل قرار دینے لگیں گے، یہاں تک کہ آیوشمتی اپنی موجودگی کا احساس انہیں بھی نہیں دلا سکے گی۔ وہ اکثر سوچتا تھا ممکن ہے کہ یہ سب اس کا وہم ہی ہو۔ وہ بچپن سے ذرا ڈرپوک واقعہ ہوا تھا، اندھیرے سے اسے فطری طور پہ خوف آتا تھا، لیکن آیوشمتی کی موجودگی اس کا وہم تھا تو کان پر لگا ہوا زخم کس چیز کی علامت تھا؟ کیا وہ کسی ایسے نفسیاتی مریض میں مبتلا ہو چکا ہے جس میں خود کو جسمانی ایذا پہنچانا انسان کو سکون دیتا ہے؟ ایک بار پھر وہ یہ سب سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگا۔ اسی وقت سنگل صوفے پر سکڑ سمیٹ کر سوئی ہوئی آئکت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور وسامہ کو دیکھا، پھر اسے جاگتا پا کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اٹھ گئے آپ؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کر وسامہ کے پاس بیٹھ گئی۔ وسامہ نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ اس کی محبت کا پہلا چہرہ تھی، اس کے عشق کا جنون۔ اپنے لیے اسے فکر مند دیکھنا وسامہ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں وسامہ، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وسامہ کی خاموشی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تو اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ الجھی ہوئی تھی، ٹھیک سے سوال بھی نہ پوچھ سکی۔ وسامہ ہنس دیا۔ تو کس طرح بیٹھوں؟ یہ اس کا مخصوص انداز تھا۔ آئکت یکدم مزید الجھ گئی، اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور صوفے کی بیک سے کندھا لگا کر نیم دراسی ہو کر وسامہ کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی وجہ سے کتنی پریشان ہوں؟ وسامہ نے شرمندگی سے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ آئکت اسے دیکھتی رہی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اس نے وسامہ کے کندھے سے اپنا سر لگا دیا۔ وسامہ نے ذرا سی گردن جھکا کے اسے دیکھا، پھر جھک کر اس کے سر کو چوما اور اپنی کل کائنات کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اس کی محبت اس کی ساتھ تھی، زندگی سے اس سے بڑھ کر کسی عنایت کی توقع اور کی بھی کیسے جا سکتی تھی؟ خوش نصیب واپس آئی تو عرفات ماموں اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔ اچھا ہوا تم خود آ گئی، میں شیرو کو بھیجنے کا سوچ رہا تھا کہ تمہیں بلا کر لائے، اور میں کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس چکر لگاؤں۔ بہت دن ہوئی آپ سے بات نہیں ہو سکی، اور جو پتہ ہوتا کیف بھی یہی ہے تو بہت پہلے آ چکی ہوتی۔ وہ فلور کشن گھسیٹ کر ان کے پاس لائی اور ان کی کرسی سے کچھ دور ہوئی بیٹھ گئی۔ خیریت تو ہے؟ آج کیف پر اتنی مہربان کیوں؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھا تو خوش نصیب ہنسی۔ آپ کا یہ دوست خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن دراصل ہے نہیں۔ وہ جملے کو توڑ مروڑ کر اسی طرح لفظوں پر زور دے کر بولی تھی۔ اچھا؟ وہ اس کے اندازے پر متاثر ہوئی بنا نہ رہ سکے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ آپ نے دیکھا نہیں کیسے ایک ذرا سے معاملے میں جذباتی ہوا پھر رہا ہے؟ آپ دیکھیے گا ابھی یہ اپنی امی سے بھی جھگڑا کرے گا۔ وہ 100% پر یقین لہجے میں کہہ رہی تھی، ایسے جیسے کیف کی رگ رگ سے واقف ہو۔ یہ تو پھر بری بات ہوگی، بہت بری بات ہوگی، وہ بڑے مدبر انداز میں کہہ رہی تھی۔ روشن امی کہتی ہیں اپنی ماں باپ سے جھگڑا کرنے والے سیدھے جہنم میں جاتے ہیں، اور کیف کے کھاتے میں تو پہلے ہی کوئی نیکیاں نہیں ہے، اماں ابا کو بھی ناراض کر دے گا تو آخرت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ عرفات محمود کی بات پہ بے ساختہ اور زور سے ہنس کر خود خوش نصیب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسی کیا بات کہہ دی جو ماموں اتنی زور زور سے ہنس رہے ہیں؟ اس کے حساب سے تو آج وہ بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی، بس دل میں ایک الجھن تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مزار والے زکوٹا بابا جی، شامیر اور اس کی گاڑی کسی طور پہ دماغ سے نکلتے ہی نہ تھے۔ ماہنور کو بتانے کا مطلب تھا سیدھا روشن امی کی عدالت میں پیشی، اور اب وہ مزید کسی پیشی کی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ عرفات ماموں کے پاس چلی آئی، لیکن زبان کھولے تو کس طرح؟ اسے خدشہ تھا دربار پر جانے کی اطلاع ہر ایک کو ناگوار لگے گی، سوائے فضیلت چچی اینڈ فیملی کے۔
جب وہ دیر تک ہنس چکے اور آنکھوں کا پانی پونچھ رہے تھے تو خوش نصیب نے انہیں کن اکھیوں سے دیکھا، دل ہی دل میں سوچا اور ہونکوں کی طرح بولی، آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ ارے ہرگز نہیں، وہ جلدی سے بولے، مبادا کہ برا ہی منا جائے۔ اٹھو ذرا، وہ سامنے میز پر ایک لفافہ پڑا ہے، وہ اٹھا کر مجھے دو۔ خوش نصیب مستعدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور لفافہ اٹھا لائی۔ یہ مجھے مت دو، یہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ خوش نصیب نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میری خواہش تھی کہ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو اور اپنے خواب پورے کرو، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اخراجات تمہاری اماں تمہیں مجھ سے لینے نہیں دیں گی، اس لیے پرائیویٹ ایڈمیشن فارم منگوا دیا ہے۔ کم سے کم پرائیویٹ امتحان کی فیس تو تم مجھ سے لے سکتی ہو نا؟ انہوں نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، لیکن خوش نصیب ششت سی رہ گئی۔ فوری طور پہ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے خوشی کے مارے۔ عرفات ایک بار پھر ہنس دی اور اس کے سر پر چپت لگا کر بولی، آئندہ اپنی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، اس سے بڑا شکریہ اور کوئی نہیں ہوگا میرے لیے۔ میں نے سارے فلک بوس کا جائزہ لے لیا ہے، تمام ملازمین سے بھی انکوائری کی ہے، مجھے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے یہاں کوئی آسیب واسیب بھی رہائش پذیر ہیں۔ ناشتے کی میز پر معاویہ نے ان دونوں کو اطلاع دی۔ وسامہ کا دل فوراً ہی ناشتے سے اچاٹ ہو گیا، وہ ہاتھ رو کر بے بسی سے معاویہ کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے تم دونوں میرے ساتھ چلو، اسلام آباد میں ہم کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے… مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے، وسامہ نے ہجانی انداز میں اس کی بات کاٹی، لیکن مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے عائشمتی کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، وہ یہی ہے ہمارے آس پاس، اسی جگہ۔ وسامہ میری بات سنو، معاویہ نے نرمی سے کہنا چاہا، لیکن وسامہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ جیسے ایک دم ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار بچپن میں بھی تمہیں وہم ہو گیا تھا کہ تمہارے آس پاس کوئی رہتا ہے، تم ایک عجیب سا نام لیتے تھے اس مخلوق کا کہ یہ میرا دوست ہے اور مجھ سے ملنے آتا ہے۔ معاویہ نے رسان سے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ شروع میں ماموں جان، ممانی جان اور ہم سب اس بات پہ ہنستے تھے کہ تم نے ایک فرضی دوست بنا رکھا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اس ان دیکھے دوست سے متعلق باتیں بڑھتی چلی گئیں تو سب کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ ماموں تمہیں اس وقت بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے تھے۔ معاویہ بولتا چلا جا رہا تھا اور عائقت کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بچپن تھا معاویہ، وسامہ نے جھنجھلا کر کہا تھا، بچپن میں ہر دوسرے بچے کے ایسے خیالی دوست ہوتے ہیں، تم بھول رہے ہو، نہ میں بچہ ہوں نہ وہ بدرو میرے دوست کا کردار نبھا رہی ہے، وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ معاویہ نے جیسے لاجواب ہوتے ہوئے وسامہ کو دیکھا، پھر بولا، تمہیں یہ کیوں لگتا ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گی؟ اگر واقعی اس کا کوئی وجود ہے تو کیا پتہ تم سے بات کرنا چاہتی ہو؟ معاویہ نے تصویر کا ایک نیا رخ اسے دکھایا۔ عائقت کو غصہ آیا، بجائے کہ وسامہ کو اس سارے عذاب سے نکالا جاتا، معاویہ اسے نئی راہ پر ڈال رہا تھا۔ وسامہ بھی حیران ہو کر معاویہ کو دیکھ رہا تھا، اس نے اس نہج پر نہیں سوچا تھا۔ میں جن، بھوت، روح، بدروح، آسے وغیرہ جیسی باتوں کو نہیں مانتا، لیکن تمہارا اعتقاد ہے، شاید اسی لیے وہ روح تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تم تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتی ہو۔ میری بات مانو وسامہ، اگر اگلی بار تم اس روح کی موجودگی محسوس ہو تو ڈرنے کی بجائے اسے بات کرنے کی کوشش کرنا، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات ضرور سامنے آئے گی۔ معاویہ نے بے حد سنجیدگی سے باری باری ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلو، مجھے یقین ہے جس پریشانی سے تم خود نہیں نکل پا رہے، ایک بہترین سائیکیٹرسٹ کے ساتھ 3-4 سیشنز ضرور نکال دیں گے۔ وسامہ خاموشی سے سر جھکائے اپنی لیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عائقت بیزار بیٹھی تھی۔ وسامہ نے سر اٹھایا، معاویہ کی طرف دیکھا۔ معاویہ؟ وہ رغبت سے چوری کانٹے کی مدد سے فرنچ آملیٹ کھا رہا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو عائقت کا خیال رکھنا، اس نے کہا، اپنی ویل چیئر کے ویلز گھمائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ششت سے رہ گئے تھے، وسامہ کے کمرے سے نکل جانے کی کچھ دیر بعد تک بھی جیسے سمن بکمن بیٹھے رہے، پھر عائقت نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں پٹک دیا۔ مجھے لگا تھا تمہارے آنے سے وسامہ کی ذہنی حالت میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن تم نے اسے نیا راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ سخت ناراض ہو گئی تھی۔ دیکھو، مجھے تو اس مسئلے سے نمٹنے کا یہی راستہ سمجھ آیا ہے، یا اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے چلو یا اسے اپنا علاج خود کرنے دو، معاویہ نے ابھی بھی رسان سے کہا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ پہلے وہ عائشمتو کی موجودگی سے خائف تھا، اب اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس منحوس روح سے بات کیسے کی جائے۔ تم وسامہ کے لیے پریشان مت ہو، معاویہ نے کہا، وسامہ جب تمہارے جیسی چڑیل کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکتا ہے تو اس روح سے بھی بات کر لے گا، مجھے یقین ہے اسے زیادہ دقت نہیں ہوگی، اس نے سنجیدگی اور بے ساختگی سے کہا تھا۔ عائقت کو اس کی بات سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے اور پھر اس نے ناراضی سے کانٹا اٹھا کر معاویہ کو کھینچ مارا۔ معاویہ نے اس کانٹے کو ہنستے ہوئے کیچ کر لیا تھا۔
وسامہ کی حالت بلا شبہ پریشان کن ہے، لیکن یہ وقتی فیز ہے، گزر جائے گا۔ اگرچہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن تم اتنی پریشان ہو اس لیے بتا رہا ہوں۔ وسامہ کو بچپن سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا شوق رہا ہے، اور اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے وہ اکثر من گھڑت کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ آج میری ماموں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ہی مجھے یہ بات یاد دلائی ہے۔ آکد کے لیے یہ ایک اور دھچکا تھا۔ وہ سمجھتی تھی وسامہ اس کے لیے کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اب آ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کھلی کتاب کے کئی چیپٹرز پڑھنا بھی باقی تھا۔ اور کان کے زخم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہیں یاد نہیں؟ تم نے خود کہا تھا کہ وہ کسی کیڑے کے کاٹنے کا زخم تھا۔ معاویہ نے اسے یاد دلایا۔ معاویہ؟ آکد نے یکدم جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے صرف وسامہ کی پریشانی دور کرنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ زخم واقعی کسی تیز دھار چیز کے کاٹنے سے بنا تھا۔ اب معاویہ کو دھچکا لگا، وہ یکدم پریشان ہوا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وسامہ نے خود کو خود ہی زخم پہنچایا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو اس وقت کمرے میں وسامہ اکیلا تھا۔ بعض نفسیاتی مریض ایسا کرتے ہیں، وہ خود کو ایذا پہنچاتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے انہیں سکون ملتا ہے۔ کیا تم نے وسامہ کے مزاج میں کچھ اور بھی تبدیلیاں نوٹ کی ہیں؟ میں واضح طور پہ نہیں کہہ سکتی، میں خود الجھی ہوئی ہوں، اس نے بے بسی سے کہا۔ فکر مجھے اس بات کی ہے کہ کہیں اس روح سے بات کرنے میں ناکامی کی صورت میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، معاویہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں کسی سائیکیٹرسٹ سے وسامہ کا کیس ڈسکس کروں گا۔ تب تک تمہیں وسامہ کا خیال رکھنا ہے، سائے کی طرف اس کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے اور راہداری کے دروازے کے پیچھے رکا ہوا وسامہ سوچ رہا تھا اس کے اتنے قریبی لوگ اسے پاگل کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ منفرا پاک کا تیسرا چکر لگا کر اپنے مخصوص بینچ پر آ کر بیٹھی تو اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھ کے اس نے اپنا پسینہ پونچھا اور کمر کی گرد بندھی بیلٹ کے ساتھ جڑی بوتل کو کھول کر اس سے پانی کے چند گھونٹ اپنے حلق میں اتارے۔ ساتھ ساتھ وہ پاک میں یہاں وہاں بھی نظریں دوڑا رہی تھی اور ذہن میں ان سب چیزوں کو ترتیب دے رہی تھی جو اسے اپنے ساتھ مونٹوک لے جانی تھیں۔ سینٹ فرانسس میں سیمسٹر ختم ہونے کے بعد 7 دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا اور منفرا یہ چھٹیاں مونٹوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فیبی اس کے ارادے سے کچھ خاص خوش دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہ کر ان چھٹیوں کو پرلطف بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے پہلے سے پورا پلان تیار کر لیا تھا۔ یہ پلان گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے، موویز دیکھنے پر مشتمل تھا، لیکن منفرا نے مونٹوک جانے کا ارادہ کر کے اس کا سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ میں ضرور رک جاتی، لیکن اس بار میں موم کو منع نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے کئی ہفتوں سے میں انہیں ٹال رہی ہوں۔ منفرا نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ فیبی تھوڑی سی ناراضگی دکھا کر مان گئی۔ ویسے بھی وہ منفرا کی اتنی اچھی دوست تھی کہ ایک دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کو لمبی چوڑی وضاحتیں نہیں دینا پڑتی تھیں۔ بہرحال منفرا ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے ساتھ لے جانی تھی۔ یوں بھی اگلے ہفتے میں مام اور بابا کی اینیورسری تھی اور منفرا اس تقریب کو یادگار بنانے کی تیاری بروکلن سے کر کے جانا چاہتی تھی۔ اب پارٹ ٹائم جاب سے اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ لانگ آئس لینڈ پر سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی سرپرائز پارٹی کا اہتمام کر سکتی۔ موم کے لیے اس نے خوبصورت پتھر کا نیکلس خریدا تھا۔ وہ کوئی قیمتی پتھر نہیں تھا، لیکن اس کی خوبصورتی دیدہ زیب تھی۔ بابا کے لیے اس نے گرم اونی ٹوپی لی تھی اور ایڈم، اس کا چھوٹا بھائی، اسے وہ مونٹوک سے ہی شاپنگ کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مونٹوک جانے کے لیے اس نے جتنے پیسے جمع کیے تھے وہ کافی تھے۔ واپسی پر اسے دقت ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ بہار کا موسم شروع ہونے والا تھا اور بہار مونٹوک میں سیاحوں کا موسم مانا جاتا تھا۔ واپسی کے لیے وہ مونٹوک آئی ہوئے سیاحوں کے ساتھ بطور گائیڈ کچھ وقت گزار کر بھی پیسے جمع کر سکتی تھی، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ روپے اسے بابا بھی دے ہی دیتے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اسے سامنے والے ٹریک پر معاویہ نظر آیا۔ منفرا بے ساختہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کم سے کم آج تو معاویہ کو اس سے خوش اخلاقی سے ملنا چاہیے، منفرا نے سوچا، اور اس کی سوچ منہ کے بل زمیں پر آ گری جب معاویہ اسے ایسے ہی اجنبی انداز میں جاگنگ کرتا ہوا اس کے سامنے سے گزر گیا۔ منفرا کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اسے کھینچ مارے۔ پتہ نہیں وہ معاویہ نامی افریت سے اتنی زیادہ امیدیں کیوں وابستہ کر لیتی تھی۔ وہ بندہ نہ اسے دیکھتا تھا نہ اسے دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ریمسن کے آفس میں بھی وہ بس ایسے ہی مسکرا کر اسے ملا تھا جیسے اس کسی کے تعارف کروانے پر انسان ہنس کر دیکھ لیتا ہے۔ ہر بار جب منفرا نے یہ سوچا کہ وہ اپنائیت بھری نظروں سے اسے دیکھے گا یا اس کی آنکھوں میں کہیں منفرا کو اپنے لیے پہچان کے رنگ ہی نظر آ جائیں گے، اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تو وہ بیزار ہو کر اٹھی۔ اٹھتے ہوئے اس نے دیکھا معاویہ وہاں سے بہت دور پاک ایک مستقل وزٹر خاتون ایلسی سے بات کر رہا تھا اور بڑا ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں منفرا کو اپنا نظر انداز کیے جانے سے بھی زیادہ بری یہ بات لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنا ورزش کا ساز و سامان والا بیگ اٹھایا اور پاک کی بیرونی گیٹ کی طرف آ گئی۔
اس دوران وہ حتل مقتور کوشش کرتی رہی کہ معاویہ کو اپنے ذہن سے جھٹک دے اور اپنا نظر انداز کیا جانا اپنی بےعزتی تصور نہ کرے، مگر اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شخص اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے پارکنگ میں اس نے ایک گاڑی کے بیک ویو مرر میں ذرا چپکے سے اپنا چہرہ دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اچھی خوش شکل لڑکی تھی۔ بقول فی بھی وہ خوبصورت چہروں میں شمار کی جا سکتی تھی، اور جب وہ بات کرتی تھی تو اس کی شخصیت اور زیادہ سحر انگیز لگنے لگتی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ معاویہ اسے مستقل نظر انداز کر رہا تھا؟ شاید فی بی کا تجزیہ درست ہے، وہ مغرور اور انا پرست معلوم ہوتا ہے۔ اگر کبھی وہ میرے سامنے آیا تو میں بھی اسے ایسے ہی نظر انداز کروں گی جیسے وہ مجھے کرتا ہے۔ اپنی سائیکل سٹینڈ سے نکالتی اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا، لیکن جو ہی وہ سائیکل لے کر مڑی اس کا خود سے کیا ہوا عہد منہ کے بل زمین پر جا گرا، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے معاویہ کھڑا تھا اور منفرا کو دیکھ کر خیر سگالی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ منفرا ایسا چونکی کہ اس کے ہاتھوں سے سائیکل لڑکھڑا گئی۔ اگر سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر معاویہ اسے نہ روکتا تو یقیناً سائیکل اسے ٹکرا جاتی۔ "ہے ڈاکٹر"، وہ مسکرایا اور ایسا پیارا مسکرایا کہ بہت ہی پیارا لگا۔ "ہیلو"، منفرا نے دل ہی دل میں اپنی گڑبڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ "کیسی ہیں آپ ڈاکٹر؟ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، میں اکثر یہیں آتا ہوں"۔ منفرا کو اب پھر دل میں مایوسی ہوئی کہ معاویہ نے اسے پہلے کبھی نوٹس نہیں کیا۔ "میں ڈاکٹر نہیں ہوں"، وہ تکلفاً مسکرائی۔ "آئی ایم سو سوری"، وہ ایک دم شرمندہ ہو کر بولا۔ "اس روز ڈاکٹر ریمسن کے آفس میں ملاقات ہوئی تھی تو میرے ذہن میں رہ گیا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں۔ ہر روز ہم اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ ذہن نشیں کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے"، اس نے شرمندہ شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ منفرا کا دل اور تڑپا۔ تھوڑا تو وہ باقی ملنے ملانے والوں سے اس کا اوپر کا درجہ دے سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنے دل کو ایک تھپڑ لگایا اور ذرا تمیز اختیار کرنے کی تاکید کرتی بولی، "کوئی بات نہیں، ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، پہلی بار دیکھنے پر تم مجھے کیا لگے تھے"۔ وہ مسکرائی اور اس نے دل میں سوچا، "بائی دی وے، آپ کا پرسکرپشن میرے پاس ہے"۔ اس روز ڈاکٹر ریمسن کی سائیکیٹری سے نکلتے ہوئے مجھے لفٹ کے فرش پہ پڑا ملا تھا۔ "کیا واقعی"، وہ اتنا زیادہ بے یقین اور خوش بیک وقت ہوا کہ کسی ایک تاثر کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ "شکر ہے خدا کا کہ پرسکرپشن مل گیا۔ میں اسی غلط فہمی میں آپ کے پاس آیا تھا کہ ممکن ہو تو مجھے دوائیاں لکھ دیں۔ ڈاکٹر ریمسن شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں اور مجھے بے خوابی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے"۔ وہ بڑا شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ منفرا کو ایک دم کچھ خیال آیا، اس نے اپنا بیگ کھول کر اس کی چھوٹی جیب سے چند ٹیبلٹس نکالی اور معاویہ کی طرف بڑھا دیں۔ "میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے دوائیاں لکھ کر نہیں دے سکتی۔ آپ کسی وقت آ کر مجھ سے اپنا پرسکرپشن لے جائیں۔ تب تک اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ میڈیسن کھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے مسلز کو پرسکون کرے گی اور نیند بہتر آنے میں مدد دے گی"۔ معاویہ نے جھجکتے ہوئے گولیاں اسے لے لیں اور اسی انداز میں بولا، "لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر میں انہیں کیسے استعمال کر سکتا ہوں"۔ "میں نے اس لیے پہلے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو"۔ وہ مسکرائی۔ "ویسے ڈاکٹر ریمسن نے مجھ سے آپ کی کیس ہسٹری ڈسکس کی تھی اور میں نے آپ کا پرسکرپشن بھی پڑھا تھا۔ میں لکھ کر نہیں دے سکتی لیکن دوائیاں سجیسٹ تو کر سکتی ہوں"۔ معاویہ نے ذرا مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ "اور وہ پرسکرپشن"؟ "آپ کسی بھی وقت آ جائیں"، اس نے ہاسٹل کا پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ "کیا یہ نہیں ہو سکتا آپ کل صبح وہ نسخہ یہیں پارک میں لے آئیں؟ میں آپ سے لے لوں گا"۔ "اوہ ضرور، کیوں نہیں"۔ "تھینک یو، کیا میں آپ کو کہیں ڈراپ کر دوں"؟ "نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی"۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گڈ بائی بول کر اپنے اپنے راستے چل دیے، لیکن منفرا مسکرا رہی تھی اور خود کو ایک ایسے بے وقوف کی طرح لگ رہی تھی جو اپنے مفروضوں کی بنیاد پر افسردہ اور خوش ہوتا رہتا ہے۔ اچھا جی، تو قسط نمبر 5 بھی ختم ہو گئی ہے اور میرے جبڑے درد کرنے لگے ہیں۔ یہ بہت لمبی ایپیسوڈ تھی نا۔ خیر مزے کی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ آیوش امتی کی روح اصل میں ہے کہ نہیں ہے؟ خوش نصیب مین کریکٹر ہے یا پھر آئکت؟ آئکت اور ان کی سٹوری بھی مزے کی ہے، وہ ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ پر آگے کیا ہوگا؟ آگے بڑا انٹرسٹ ہو رہا ہے نا کہ اب آگے کیا ہونا چاہیے۔ اور خوش نصیب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ شاید اس کے باپ کی وہ ساری جگہ نہ ہو، اس کے تایا اور چاچو بھی تو ان کو اتنا سپورٹ کریں شاید۔ خیر کیا کیا جا سکتا ہے۔ کیف کے ساتھ وہ غلط کریے، یہ میرا دل کہتا ہے۔ کیف بڑا اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ خیر جی، نئی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔